الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں، علی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اتارا ہوا ہے العزیز الرحیم، خدائے زبردست اور مہربان کی طرف سے۔ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، کہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادے نہیں ڈرائے گئے تھے، فہم غافلون، سو اس سے وہ بے خبر ہیں۔ لقد حق القول على اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ سورہ یاسین مکی صورت ہے۔ اس صورت میں 83 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ صورت 41ویں نمبر پر نازل ہوئی اور مکی زندگی کے درمیانی عرصے میں اس صورت کا نزول ہوا۔ مرکزی مضمون اس صورت مبارکہ کا بھی عقیدہ توحید ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور پھر دعوت توحید میں آنے والی مشکلات کا ذکر اللہ نے کیا، اور کچھ تاریخی واقعات بھی اللہ نے اس صورت میں بیان کیے۔ اس صورت کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، من قرأ لیلۃ اصبح مغفورا، جو شخص کسی بھی رات سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اسے پڑھ کر سوئے تو اصبح مغفورا، وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے مردوں کے پاس، یعنی جو قریب المرگ ہوتے ہیں، نزع کی کیفیت میں ہیں، ان کے پاس تم سورہ یاسین پڑھا کرو، اس کی برکت سے اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی، اور ایمان کا نور جو ہے وہ اسے نصیب ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورۃ یاسین ہو۔ لوددت، میری دلی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورۃ یاسین ہو۔ دل میں سورۃ یاسین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہے کہ زبان پہ سورۃ یاسین ہو، زبان پہ سورۃ یاسین ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں، جن کو زبانی یاد ہے وہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں دیکھ کر پڑھتے ہیں، معمولات میں کہیں نہ کہیں سورۃ یاسین ہوتی ہے۔ دل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے، دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جتنے عقائد بیان ہوئے، جتنے احکام بیان ہوئے، جتنی بھی چیزیں اس صورت کے اندر بیان ہوئیں، وہ اس کے دل میں ہونے چاہیے، یعنی دل میں جب ہوگی تو عمل میں بھی آئیں گی، تو اس کے عمل میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری سورہ یاسین کا 41 بار کا ختم پڑھتا ہے، جس طرح عام طور پہ ایک رواج ہے 41 بار سورۃ یاسین کا ختم پڑھتے ہیں، لیکن عقائد اس کے، نظریات اس کے، عبادات اس کی سورہ یاسین کے اندر لکھی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ فائدہ تب ہے کہ جب یہ سورۃ یاسین کے الفاظ پڑھنا بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو پیغام دیا، جو عقیدہ دیا، جو نظریہ دیا،
وہ بھی دل میں ہو، اس پر بھی عمل ہو۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ بعض مفسرین نے یاسین کو اللہ کا نام شمار کروایا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور بعض مفسرین نے یاسین کا معنی لکھا ہے اے انسان۔ یا کا معنی اے اور سین، ان سین سے یہ مخفف ہوا ہے، اور یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو طے، ان کی جو عربی کی لغت ہے اس میں اس کا یہی معنی ہے یاسین اے انسان۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح طٰہٰ، قاف، نون، طاسین، میم، صاد، حامیم، یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد اور ان کا معنی مبہم رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مراد اور ان کے معنی کو واضح نہیں فرمایا۔ تو اس لیے ہمارا نظریہ بھی یہی ہے کہ ان حروف مقطعات میں اور قرآن میں جتنے متشابہات آتے ہیں ان پر یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس سے مراد لی وہی حق ہے، وہی سچ ہے، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی حقانیت بیان ہوئی۔ قسم ہے قرآن حکمت والے کی، قرآن با حکمت کی قسم ہے۔ ساری حکمتیں اللہ نے اس قرآن میں نازل کی، اور اس قرآن کے اندر حکمتیں موجود ہیں ہر لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے بھی، باطنی لحاظ سے بھی۔ اس کے الفاظ، اس کے معانی، اس کا وزن، اس کی آیات، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اور اس کی تاثیر، یہ بالکل مانی ہوئی چیز ہے کہ عربوں نے اس چیز کو چیلنج بھی کیا، لیکن کوئی بھی اس کا مقابل نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا۔ اور پھر روحانی اور باطنی طور پر بھی یہ قرآن حکمت والا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کر دی۔ پہلے لوگوں کے حالات، زندگی گزارنے کے طریقے، مرنے کے بعد کے حالات، اخلاق، عادات، اطوار، کردار، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ نے اس میں نازل کر دی۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ لوگ جو تھے نا وہ کہتے تھے لست مرسلہ، حضور علیہ السلام کے متعلق لست مرسلہ، آپ رسول نہیں ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں، پیغمبروں میں سے ہیں، بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان لوگوں کے وہ سارے پروپیگنڈے کہ وہ ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے، وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس سب کی نفی فرمائی کہ اے پیارے پیغمبر، اس قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں، آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ وہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا تو بتوں کی بد دعائیں سے لگ گئی ہے، یہ مجنون ہو گئے معاذ اللہ، یہ ساحر ہو گیا۔ فرمایا نہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ حق راستے پر ہیں، وہ سیدھا راستہ جو اللہ نے بنایا ہے بس آپ اس پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن نازل کردہ ہے اس رب کا جو رب زبردست ہے، غالب ہے، اس پر کوئی غالب آ نہیں سکتا، الرحیم جو بڑا مہربان ہے، اس کی طرف سے یہ نازل کردہ ہے۔ اور نزول کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں کہ ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا۔ فہم غافلون، اور وہ غفلت میں پڑے ہیں، بے خبر پڑے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دو بیٹے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور دو بیٹے ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ہے، مدائن اور مدین۔ تو ان دو بیٹوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 4000 سے زائد پیغمبر بھیجے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا،
آخر میں آ کر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر جناب اسماعیل علیہ السلام تک درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں تھا، کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں تھا، اور چند ایک لوگ تھے جو عقیدہ توحید پر تھے، جن کا ذکر احادیث کے اندر آتا ہے۔ چند ایک لوگ تھے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی، جن کا آپ کے شجرے میں ہے، یہ بالکل واضح طور پر توحید پر قائم تھے، کوئی بت پرستی یہ نہیں کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا کا نام آتا ہے، وہ بھی اس زمانے جاہلیت میں عقیدہ توحید پر پختہ تھے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ توحید سے ناآشنا تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو نہیں ڈرایا گیا، جن کے باپ دادوں کے پاس کوئی رسول پیغمبر نہیں آیا۔ فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ایک بات اللہ نے اور بتا دی کہ اکثر لوگ ان میں سے ایسے ہیں جن پر کاتب تقدیر نے لکھ دیا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ نے پریشان نہیں ہونا، تبلیغ کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اپنا فرض منصبی پورا کرنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثر باتوں پر اکثر لوگوں کے لیے یہ بات پکی ہو چکی، ثابت ہو چکی، ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا۔ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، سو وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ اپنی محنت جو ہے وہ اس طرح جاری رکھیں۔